الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. کہ حضور نے فرمایا حبک شیء یومیک و یصب، کسی سے محبت ہے تو اس کے سارے عیب بھی انسان کو ہنر معلوم ہونے لگتے ہیں، کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا. کسی سے دشمنی ہے تو اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر ہی نہیں آتا. اس سے بچنا چاہیے، ایک معتدل اور متوازن طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو مایوسی کا پہلو ہے میں نے عرض کر دیا، لیکن خوشی کے جو پہلو ہیں ان کے ضمن میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی جو ایک مہم شروع کی گئی ہے اس کے ضمن میں یقیناً جو پیش رفت ہوئی ہے رات کی تقریر کے حوالے سے وہ دل خوش کن ہے، حوصلہ افزا ہے. فضول خرچی اور تبذیر، آیاتی وہی پڑھی تھی قاری صاحب نے ان کی تقریر سے پہلے دن میں کہ تبذیر کی شدید مذمت ہے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تو فضول خرچی اور تبذیر اور عللوں کے اندر اور نمود و نمائش میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے سادگی اور کفایت شعاری کی طرف پیش قدمی کے لیے جو مثالیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہیں، حوصلہ افزا ہے، دل خوش کن. پھر اسی خود انحصاری کے ضمن میں زراعت کی ترقی کے ضمن میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور رس اس کے نتائج نکلے ہیں. اصل یہ کہ زرعی اصلاحات جو ہمارے ملک میں 2 مرتبہ ہوئی ہیں اور اس میں جو چور دروازے پیدا کر لیے گئے تھے یا کچھ لوگوں نے جو زمینیں بھی زرعی اصلاحات، ایک مرتبہ صدر یوسف صاحب کے زمانے میں اصلاحات ہوئی تھی اور ایک مرتبہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، اگرچہ فی الاصل یہ دونوں جو ہیں اصلاحات وہ صرف سنار کی خود کے درجے میں تھی. وہ ابھی لوہار کا ہتھوڑا تو ان میں تھا ہی نہیں کہ جو جاگیرداری کو اور اس جو زمین کا سود ہے اس کو ختم کرنے کی طرف جو ہے کوئی فیصلہ کل قدم جس کو کہا جا سکتا وہ تو تھا ہی نہیں. لیکن وہ سنار کی خود سے بھی بچنے کے راستے چور دروازے ان جاگیرداروں نے اور بڑے زمینداروں نے نکال لیے تھے اور کچھ لوگوں نے ہیلوں بہانوں سے جو زمین کئی ان کی ضبط ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی تھی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ اس کو واپس لینے کا، واگزار کرانے کا اور ان 2 زرعی اصلاحات کو پورے طور پر مستحکم کر کے نافذ کرنے کا اگر فیصلہ ہے تو صحیح. اسی طریقے سے جن لوگوں نے انگریز کی وفاداری، اور ظاہر بات ہے کہ انگریز سے وفاداری کا مطلب جو ہے وہ ملک و ملت سے غداری کا معاملہ تھا، تو اس کے سلے میں جاگیریں حاصل کی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ وہ ہم واپس لے لیں گے. اگرچہ اس میں بڑا کافی مسئلہ کھلے گا، پینڈوراس باکس ہے، اس لیے کہ یہ تو بڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے کہ اکثر و بیشتر معاملات ایسے ہیں کہ پہلے بھی وہ لوگ مغلیہ دور کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے اندر ان کی ایک حیثیت تھی، اسی مجھ سے چلی آ رہی تھی. کیونکہ فیوڈل نظام تو تھا، مغلیہ نظام بھی فیوڈل نظام تھا، جاگیردارہ کا نظام تھا. اب اس کے بعد اس میں اضافے ہوئے یا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص انگریزی دور ہی کے اندر جاگیردار بنے. بہرحال اس میں جو بھی کچھ ہو سکے، جس درجے میں بھی ہو سکے، یہ میرے نزدیک پیش رفت ہے اور یہ ملک کے اندر زرعی پیداوار کے بڑھانے کا یقیناً ایک ذریعہ بنے گا. اسی طریقے سے ٹریکٹر کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے. میکنائز جو ہے ہمارے ہاں ایگریکلچر کو جتنا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پروڈکشن جو ہے بڑھے گی. جو ماہرین زراعت ہیں بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو یہاں تک جا چکی ہے کہ فی ایکڑ 80 من گندم کی جو ہے وہ فصل حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے یہاں ابھی وہ 20 من ہے، اس لیے کہ ہم نے اس طرف جو ہے پیش قدمی نہیں کی. پھر یہ کہ اسی کے سلسلے میں یہ کہ صنعت و حرفت کو بھی عوامی سطح پر زیادہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے جو قرضوں کی اسکیم بنائی، اس کا وہ پہلو تو خراب ہے کہ وہ سودی سارا نظام ہوگا اور بڑے پیمانے پر لوگ منحصر ہو جائیں گے. لیکن یہ پہلو کہ اس سے بہرحال صنعت و حرفت کے کچھ دروازے کھولیں گے، چھوٹی انڈسٹریز جو ہے اس کے طرف لوگ مائل ہوں گے، کام ہوگا. ویسے کہ مجموعی جو ہے یہ ملک کی کہ خود کفیل ہونے، خود انحصاری کی طرف جو ہے پیش رفت میں ممکن ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو ہضم شدہ قرضے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں اور کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہضم کیے ہوئے ہیں، ان کے ضمن میں بھی اگر واقع جو عزم و ارادہ ظاہر کیا گیا ہے رات، اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ چیز بھی یقیناً ایک قابل تعریف بات ہے اور اس کے اوپر واقع اقدام ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی طرف پیش رفت جو ہے وہ ایک مثبت انداز میں ہو سکے گی. اور اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ 2 انتہائی قابل تقلید مثالیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے پیش کی.
جب انہوں نے سول سیکریٹریٹ اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چھوڑا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ محل جو ہے بہت بڑا، اسے چھوڑے سب کی بات ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے، ایک عزت، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چھوٹے مکان میں منتقل ہو جاؤں گا، یقیناً ایک ذاتی مثال پیش کرنا ہے قوم کے لیے، تاکہ اس سے وہ عمل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر آگے بھی بڑھے۔ اسی طریقے سے ان کی جو شریف فیملی کے جو قرضے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی بہت سی فیس بیان کی کہ یہ قرضے ہم پر بڑے مصنوعی انداز میں چڑھا دیے گئے، اور ابھی اس سلسلے میں مقدمات میرے سماعت ہیں عدالتوں میں، لیکن میں مقدمات کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ نیلام کریں اور ہمارے ذمہ جتنے قرضے وصول کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی فیصلہ کن اور جرأت مندانہ اقدام ہے، اور خود ذاتی مثال یہ پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس رخ پر اب پیش رفت ہوگی۔ صوبائیت پرستی جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت کی شکل میں موجود ہے، کالا باغ گیند بنانے کا اعلان اس کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ بھیڑوں کا چھتا ہے، بلکہ ولی خان صاحب نے تو اپنے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر سرخ بھونڈ کا لفظ استعمال کیا، آج خود وہ ان کا اپنا اختیار کرتا ہے کہ ہم سرخ بھونڈ ہیں اور سلواروں میں گھس جاتے ہیں، وہاں کاٹتے ہیں نظر آتے ہیں۔ وہ تو ان کی بڑی ہی گھٹیا انداز کی بات تھی، لیکن یہ کہ سندھی قوم پرست اور یہ جو بھی ANP کے لوگ ہیں سرحد میں، ان کی طرف سے جو شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، اور کیونکہ کچھ نہ کچھ رواداری کا معاملہ جو ہے اور کچھ اتحاد سیاسی جو ہے نواز شریف صاحب نے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے شاید وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعی قائدہ قسم کے سیاستدان ہیں، کہ اس وقت انہوں نے ضرورت کے موقع پر ان سے اتحاد بھی کیا، لیکن یہ کہ اب اس قسم کے قومی مسئلے پر ان کے دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے، اور یہ اعلان جو ان کے خلاف خود ان کے کہنے کے مطابق اعلان جنگ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو جس طریقے کی باتیں کہتے رہے ہیں وہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی ایک ہمت والی بات ہے، ضرورت والی بات ہے، اور اسے بھی ایک دھماکہ سمجھنا چاہیے۔ ملک میں قومی سطح پر، ملی سطح پر یہ بھی ایک دھماکہ ہے، اس کے اثرات اللہ کرے کہ کوئی برے نہ نکلیں، جیسے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیان آیا ہے، یا قاضی حسین احمد صاحب کا بیان بھی اسی نوجوان طرح نے دیکھا ہے، تفصیل تو نہیں پڑھی، سرخی طرح دیکھی ہے کہ اس سے چھوٹے صوبوں کے اندر جو ہے احساس محرومی پیدا ہوگا۔ وہ چھوٹے صوبوں کا کون سے ہیں؟ ظاہر بات ہے بلوچستان کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، بلوچستان کو تو شاید فائدہ ہی پہنچ جائے، اس لیے کہ اسے جو کٹ فیڈر ہے کم سے کم جو نہر نکلی ہوئی ہے اس کے اندر تو پانی زیادہ ہو سکے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرحد ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ علاقہ اس کا زیر آب آ جائے گا، جھیل بنے گی، اس میں ان کو نقصان ہے۔ اسی طریقے سے سندھ جو ہے وہ چونکہ جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے سندھ کا، کہ جب سیلاب آتا ہے اور پانی پھیلتا ہے، ایک تو دریا ہے، اس کا اپنا بہاؤ ہے، اس کا اپنا پاٹ ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو پانی پھیلتا ہے بہت، تو اس کو کہتے ہیں کچے کا علاقہ، کہ وہاں کوئی باقاعدہ نہروں کے ذریعے سے آبپاشی نہیں ہے، بلکہ اس طغیانی کے دور میں، سیلاب کے دور میں وہ خود بخود ایک جو ہے وہ وہاں کی جو ہے آبپاشی ہو جاتی ہے، وہاں پہ فصل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس لیے کہ وہ جو پانی نکل جایا کرتا تھا سیلاب کے ذریعے کا وقت جو آیا اور نکل کے بحر عرب میں جا گرا، تو وہ جو ہے پانی اب روکنا ہوگا اسے، کالا باغ ڈیم میں وہ پانی رکے گا تاکہ اسے ایک حساب کے ساتھ پھر جو ہے وہ نہروں میں چینلائز کیا جا سکے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ دونوں کی طرف سے خاص طور پر انہیں جو صوبائیت پرست اور جو عناصر ہیں ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے اگر ہمت کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بنے گا، اور اگر واقعتاً اس پر وہ پیش رفت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جو صوبائیت کا ہوا کچھ کھڑا ہوا ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ اس کے اندر واقعتاً جیسے کسی انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، اس پر کبھی ورم بھی آ جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں ورم والی بات بھی ہے، اس لیے کہ دونوں صوبوں میں جو بھی ایک مسلم قوم پرستی کے جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ملی جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اخبارات کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو لیفٹسٹ قسم کے لوگ، ریجنل رجحانات رکھنے والے لوگ جو تھے، وہ اپنے آپ کو زیادہ مؤثر بناتے رہے، زیادہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا کیس پیش کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ پاکستان کی سالیڈیرٹی، اس کی یکجہتی، اس کی سالمیت کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔